اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس پر نور، پر وقار اور پر رحمت والے مہینے میں آپ میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی، اور اس سال اس کا عنوان ہے احساس، اور آپ کا ہوسٹ انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت۔ ناظرین کرام، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے قباء کے مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کی جو اسلام کی پہلی مسجد قرار پائی، جسے ہم آج مسجد قباء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا، آپ نے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور کسی کی 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ ایک اپنے بھائی کو دے دے۔ اس طریقے سے ان کی جو دولت تھی اس کا بھی آدھا حصہ کیا اور آدھا کہا کہ اپنے بھائی کو دے دیں۔ کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے انصار سے کہا کہ ہمیں آپ کی دولت تو نہیں چاہیے، ہمیں آپ مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں تاکہ ہم بازار جا کے اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے آ کر انسان کی جو بنیادی ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا، کیونکہ جب آپ کی بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسلام کا کام بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑھ چڑھ کر کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی تو آپ کس طریقے سے دین کی خدمت کریں گے، آپ کس طریقے سے وطن عزیز کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بنیادی ضرورت پوری ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان مالی طور پر آسودہ ہو۔ مال کمانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اسے مینٹین کرنا، اسے سیو کرنا، اسے انویسٹ کرنا، یہ ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور دور حاضر میں بینکنگ سسٹم اتنا انٹیگریٹ ہو چکا ہے ہمارے اس مال کے ساتھ کہ بینک کے بغیر ہمارے مال کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک سینئر بینکر ہیں، اور آپ جو ہمارے پورا پاکستان ہے اس کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ ہیں حبیب میٹرو بینک کے جناب عبداللہ گاڈر صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور اس سال ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا عنوان ہے احساس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مالی آسودگی کا احساس، فائنینشیل ساؤنڈ ہونا، وہ اس دور حاضر میں کتنا ضروری ہے ایک بینکر کی حیثیت سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو حمیر، میں آپ کو تھینکس کہوں گا کہ آپ نے انویٹیشن دیا، میمن نیوز کو تھینکس کہوں گا۔ ساتھ میں اب آپ کا جو سوال ہے احساس اور فائنینشیلس، دیکھیے فائنینشیلس آر ویری امپورٹنٹ، چاہے پھر وہ سیلریڈ امپلائیز ہوں، چاہے وہ آپ کے جو ہے وہ اسٹیٹ اون کمپنیز ہوں، چاہے وہ ملٹی نیشنلس ہوں، کسی بھی جگہ پہ فائنینشیل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس فائنینس ہے، پیسے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہر چیز ان جنرل کر سکتے ہیں، لیکن فائنینس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحت از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کے پاس فائنینس ہے اور صحت نہیں ہے تو اس پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، فائنینس یا پیسے، مال، اٹس ویری امپورٹنٹ along with دی ہیلتھ۔ تو فائنینس جو آپ کا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مینٹین کیسے کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی امپلائی ہو، چاہے وہ اسٹیٹ ہو، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہو، کسی بھی جگہ پہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے، اور انکم کا جو ہے وہ 20% جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ کریں سیو۔ اگر میں آپ کو ایگزامپل سے اس کو لے کر کے چلوں تو اگر فار ایگزامپل کسی کی انکم اگر 1 لاکھ ہے لیٹ سپوز، تو وہ اپنے اخراجات کو 80% رکھے، 80,000 تک، اور جو ہے وہ 20% سیو کرے، اس کی انویسٹمنٹس کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا فردر اس پہ جو ہے نا وہ کیپٹل گین کر سکے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کر رہا ہو۔ انویسٹ کرو، 20% بہت ضروری ہے۔ ناظرین، صحت بہت ضروری ہے، اور صحت بھی اسی وقت مینٹین ہوتی ہے جب آپ کے پاس آپ کا مال مینٹین ہوتا ہے، کیونکہ جب مال ہوگا تو وہ ڈائٹ آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو ایک اچھی صحت مند زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے۔ عبداللہ صاحب، آج کل بینکنگ سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ رمضان کے حوالے سے امپلائیز کا کس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں، اور کیا کیا چیزیں امپلائیز کی دیکھی جاتی ہیں کہ وہ اس مہینے کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکے، کیونکہ ایک کام کا سٹریس تو ہے، لیکن اس مہینے کی جو رحمتیں وہ کس طریقے سے امپلائی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں،
فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے اندر میں کسی اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں کروں گا, ان جنرل آپ دیکھیں چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہو چاہے وہ MNC ہو, آپ دیکھیں گے کہ اور اس پہ جو ہے نا وہ ریسرچ بھی اویلیبل ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بیسکلی رمضانوں میں جو ہے وہ عید بونس دیتے ہیں ان جنرل. ان فیکٹ کہ جو آپ اولڈ سٹی ایریاز پہ چلے جائیں نا, جہاں پہ بیسکلی جس کو اسٹیٹ اون کمپنی کہا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بونس دیا جاتا ہے. تو جو آپ کا جو امپلائی ہے جب اس کو ایک بونس مل جائے گا, فار ایگزامپل یہ 2 بونس مل جائیں گے, ایز دا کیس میں بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ 3 بونس کی پروویژن اویلیبل ہو. تو یہ ہے کہ اگر کسی کی سیلری فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ ہے اور اس کو جو ہے وہ فردر 2 بونس دے دیے گئے رمضان میں, اور دیے جاتے ہیں ان جنرل مارکیٹ کے اندر, تو یہ ہے کہ وہ اس کو جو فار ایگزامپل 2 لاکھ 3 لاکھ مل گیا, کیونکہ ایگزامپل ہم 1 لاکھ کی لے کر کے چلائیں گے تو وہ ایزی رہے گا. تو آپ رمضانوں میں یہ دیکھیں کہ جو ہر بندے کا جو گھر کا خرچہ ہوتا ہے ہر فیملی کا, وہ ان جنرل ڈبل ہو چکا ہوتا ہے. اس چیز کو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہوں یا کیونکہ دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے نا ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں میکسیمم سے میکسیمم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ اس وقت جو رمضانوں میں جو تراویحیں ہو رہی ہیں, جو نمازیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ فجر کے وقت آپ رش دیکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, آپ فجر کے وقت رش دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کبھی نارمل ڈیز کے اندر مشکل سے ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن آج جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ تقریباً بڑی بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں. وہ برکت جو ہے وہ لوگوں کے دل میں آ چکی ہوتی ہے, آپ کے امپلائیز کے دل میں بھی آئی ہوئی ہوتی ہے, امپلائرس کے دل میں بھی آئی ہوئی ہوتی ہے, اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں میکسیمم سے میکسیمم اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ جو عمل تو کر ہی رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, لیکن وہ اس کو سافٹ کارنر ان جنرل آ جاتا ہے. اس سافٹ کارنر کے اندر جو ہے وہ بونس بھی دے رہا ہے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جو کلچر ہے پھر وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یس, کلچر از ویری امپورٹنٹ. کلچر سے زیادہ دیکھیں, کمنگ ٹو دی اسپیسیفک کلچر والا آپ کا سوال, کلچر اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کوئی حد نہیں. فار ایگزامپل کہ ایک جگہ ہے, ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی چلیں لیٹ سپوز جوڑے بازار کے اندر ایک دکان ہے, وہاں پہ بھی امپلائیز ہوں گے, امپلائر بھی ہوگا, وہاں کا جو امپلائر ہوگا وہ سیٹ ہوگا. لیکن اگر کسی بندے کو کوئی حاجت آتی ہے لیٹ سپوز یا واش روم جانا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس دکان کے اندر وہ فیسلٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس نے کوئی ورک اراؤنڈ نکالنا ہوگا اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ اسپیسیفک دیکھیں, چلیں یہاں بینک میں دیکھ لیں, فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں دیکھ لیں, MNCs میں دیکھ لیں, ہاسپٹلس میں دیکھ لیں, تو وہاں پہ بہت آپ کو کلچر ڈفرینٹ ملے گا. آپ کا جو اسٹاف ہے اس کے لیے آپ کے لیے لیڈیز کے واش روم الگ ہیں, جینٹس کے واش رومس الگ ہیں. تو یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ایک اسپیسیفک بات کر دی جو مینڈیٹری ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو کیفیٹیریا کی جو فیسلٹیز ہیں, پانی کی جو فیسلٹیز ہیں, انوائرمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں. سر ایمبینس کتنا متاثر کرتا ہے؟ ایمبینس کی کلچر اور ایمبینس دونوں لنکڈ ہیں. دونوں لنکڈ ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, میں اسی کو کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ان کی لنکیج ہے, تو آپ کے پاس اگر کیفیٹیریا ہے اور آپ جب اپنے لنچ آورس کے اندر, چاہے وہ پھر 1:30 to 2:30 ہو, 1 to 2 ہو, ایز دا کیس میں بھی, تو آپ جب اسپیسیفک اپنے کیفیٹیریا کے اندر یا ایک اسپیسیفک جگہ کے اندر جو کہ الاٹڈ ہے, وہاں جا کر کے اگر جو ٹیم ہے وہ لنچ کر رہی ہے تو اس کو کتنا فیس مل رہا ہے کہ یار اب میں جو ہے نا 1 گھنٹے کے بریک کے اندر نماز, اور ساتھ میں نماز کا ایریا بھی ہے, تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ اپنا لنچ بھی کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ انوائرمنٹ ہے نا, یہ انوائرمنٹ ہے. پھر جو ہے وہ آپ کی صفائی ستھرائی, تو خاص طور پہ میں تو کیونکہ بینکنگ سیکٹر سے میں بلانگ کرتا ہوں, تو آپ بینکس میں جا کر کے دیکھیں, آپ کو سب سے زیادہ جو چیز ہے نا وہ صفائی پہ, صفائی کا براہ راست تعلق ہائیجین سے بھی, ہائیجین. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ دیکھیں وہ جو کہا جاتا ہے نا صفائی نصف ایمان ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ فال ہو رہا ہے. آپ MNCs میں جائیں, کہا جاتا ہے کہ بینک کی صفائی اس لیے بھی کہ اب کسٹمر سینٹرک بینک بہت ہوتی ہے, تو ان کو کرنا پڑتا ہے, وہ ان کے لائک ایک آڈٹ کا حصہ ہے, دے ہیو ٹو. چلیں اگر ہم میں اس سے تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں ہر بندے کو اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے, گھر کو بھی, ٹھیک ہے جی, آغاز انسان کی ذات سے, ہر بندے کو اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے. اگر آپ چلے کسی دکان پہ چلے جائیں
تو دکان پہ بھی تو وہ دکان اس نے اپنے گھر پہ جا کے سونا ہے, لیکن اس نے اپنی دکان پہ چاہے وہ 9 بجے کھولے, چاہے 10 بجے کھولے, چاہے 11 بجے کھولے, اگر 11 بجے کھول رہا ہے تو رات 9 بجے بند کر رہا ہے, اور 9 بجے کھول رہا ہے تو شام 6 بجے بند کر رہا ہے. اس نے گھر جا کے سونا ہے, پورا دن وہاں پہ رہنا ہے, تو اس سے سب سے زیادہ صفائی تو وہاں رکھنی ہے نا. تو وہ آپ کے ان بلڈ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو, میں نے اپنی دکان کو, میں نے اپنے آفس کو, یا میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو کتنا صاف رکھنا ہے. اور آپ جتنا اپنی ان چیزوں کو صاف رکھیں گے, آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہوگی, آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, اور آپ کا جو اسٹاف ہے وہ ان چیزوں سے خوش رہے گا, بہت خوش رہے گا. اور ناظرین, صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جیسے کچرا اٹھا لیا. صفائی از آرگنائزڈ ڈسپلن. اب پوری دنیا میں 5S کا ایک کلچر متعارف ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آپ سورٹ کریں, جن چیزوں کی جہاں پہ جگہ ہے وہ رکھیں, چیزیں ٹیگ ہونی چاہیے, اور جو اننیسری چیزیں ان کو آپ ٹریش میں ڈال دیں. یہ پورا ایک تصور آ چکا ہے جیپنیز کا 5S کا. سر, بیک ٹو دا آر منی. آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹین اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں, تو یہ ٹین اکاؤنٹ بچوں کو کھلوانے چاہیے. اس سے بچوں کی جو فائنینشیل سمجھ ہے اس میں اثر انداز ہوتی ہیں یہ ٹین اکاؤنٹ. جو آپ کی جو ٹین اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ سے تھے, ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ مارکیٹنگ تھوڑی زیادہ ہے, تو لوگوں کو اس طرف اب رجحان آ رہا ہے. یہ بیسیکلی مائنر اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو مائنر اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, یہ اس کے گارڈینس ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے 3 سال کا, 4 سال کا, وہ اس کا جو گارڈین ہے, فار ایگزامپل اس کی مدر ہوں یا اس کا فادر ہوں, وہ ان کے بہاف پہ وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اور دین جو ہے وہ اکاؤنٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ جب وہ ان کا جب CNIC بن جاتا ہے تو ان اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کلوز کر کے ایک نیا فریش اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. کریڈی وے وہ تو ایک ہم اکاؤنٹ اوپننگ پہ چلے گئے, لیکن یس اگر آپ کا جو سوال اسپیسیفک ہے تو یس بچوں کو اس کی نالج ہونی چاہیے. اور اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں, یہ میری انفرادی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو یس اکاؤنٹ کھلوا کے دیں, مائنرس اکاؤنٹ کھلوا کے دیں, اور جو ان کی جو سیونگس ہیں اس میں ٹرانسفر کریں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا 20% جو سیونگ ہے, تو آپ اپنے بچے کے نام پہ بھی تو سیو کر سکتے ہیں. وہ لائک اے ٹین اکاؤنٹ ڈیجیٹل گلک آپ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب فار ایگزامپل کہ آپ کا بچہ ہے وہ O لیولس میں آ گیا یا A لیولس میں آ گیا, لیکن ایٹ دا ٹائم آف اس کی جو ایج ہے O لیول سے A لیولس کی, وہ 14 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے یا 13 سال کا ہے. ابھی وہ اس کے پاس CNIC نہیں آیا, لیکن اس کو سمجھ آ گئی ہے ان جنرل. آپ یہ دیکھیں, آپ اپنے بچوں کو آج پاکٹ منی دیتے ہیں نا, کوئی 3,000 دے رہا ہوگا, تو کوئی 5,000 دے رہا ہوگا, تو کوئی 10,000 دے رہا ہوگا. یہ اماؤنٹس اس جگہ پہ جا کر کے دی جا رہی ہیں جہاں پہ اس بچے کو سمجھ ہے کہ اب یہ جو میں نے کیش ہے یہ میں نے کہاں یوز کرنا ہے. وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے بچے کو یہ سمجھ دینی ہے کہ یار یو کین شاپ فرام دی ATM. آپ ATM بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے بچے کے سامنے اپنے ATMs کو یوز کریں, کریڈٹ کارڈس کو یوز کریں یا ڈیبٹ کارڈ کو یوز کریں, کسی بھی آپ کا جو یہ جو پلاسٹک کارڈس ہیں اس کو یوز کرتا ہے, کہ اس کو سمجھ میں آئے. اور اگر وہ اتنا میچور انف ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آل ڈیپینڈس آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کہ وہ اس نے پھر اپنے بچے کو کس طریقے سے یوز کرنا. سر, یہ جو ورڈ آپ نے یوز کیا میچور انف, یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کو سمجھنے کے لیے. ایک تو میری گزارش ہے تمام پیرنٹس سے کہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ضرور اکاؤنٹ کھلوائیں, بچوں کو بینک لے کر جائیں, ان کو اپنے سامنے ATM یوز کرنا سکھائیں, تاکہ بچہ جو ہے وہ دور جدید کی ٹرانزیکشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. بالکل. ایکچولی انفارچونیٹلی دیکھا گیا کہ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیز تک چلے جاتے ہیں, ان کو نہ ATM کی سمجھ ہوتی ہے, نہ ان کو کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں پتہ ہے, نہ ان کو سیونگ کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے, تو وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور بہت ٹائم لگتے ہیں چیزیں سیکھنے میں. تو آج ہی آپ اپنے بچوں کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ ضرور کھلوائیں, اور یہ جو ٹین اکاؤنٹ اس لے کر ڈیجیٹل گلک سارا آپ کا جو سیونگ اسی میں ہو, تاکہ آپ کا بچہ دور جدید کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. سر, سیونگ اور انویسٹمنٹ ایک آرٹ ہے. بالکل ہے, دیکھ کیوں نہیں ہے. دیکھیے سیونگس جو ہے وہ سیونگس آر ویری امپورٹنٹ. اب آپ اس کو آپ نے جو ہے وہ سیونگس کیسے کرنی ہے, آپ نے اپنے ایکسپینس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. 20% سیو کرنا, وہ 20% کو کیا کرنا ہے. دیکھیں, یہ جو 20% ہے نا, یہ میں آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. چلے میں اس کو ایزیوم کر لیتا ہوں, مگر اس 20% کو مجھے ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. نیور ایور. دیکھیں سر, ہمارا ٹاپک بڑا آج تو احساسات کا ہے, اور ہم جو ہے وہ فائنینشیل, لیکن سر سیونگ کا احساس بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا میں آنسر آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ 20% والا جو ہے نا, آپ کا سوال تھا کہ ایک ہی جگہ پہ نو, نیور. آپ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ 10% سیو کر سکیں. آپ 5% کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آپ 5% کریں. آپ 30% کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آپ 30% کریں, لیکن 20% ایک فیئر انف ہے.
کمنگ ٹو دی ایریا آف دی 20% کے کیسے کرنا ہے یا کیسے کرنا چاہیے, تو آپ جو ہے وہ آپ کا اگر فار ایگزامپل اگر آپ 20% کی طرف جا رہے ہیں سیونگس کی طرف, تو آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. 7% جو ہے وہ آپ ہائی رسک کی طرف جا سکتے ہیں, 7% جو ہے وہ آپ ماڈریٹ کر سکتے ہیں, 7% آپ نو رسک کی طرف جا سکتے ہیں, تاکہ آپ کے پاس فلیورس ہوں, آپ کے پاس فلیورس ہوں گے. یہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی کہ 7 آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے تو آپ کے پاس چلے 15% کی سیونگس ہے, آپ جو ہے نا وہ 3 ٹکڑوں میں کر لیں. مگر باٹم لائن یہی ہے کہ ڈفرینٹ ایک جگہ پہ نہیں, ڈفرینٹ اس میں کرنا. سر یہ بتائیں, ہم احساس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں وی سی اے میجر فلکچویشن ان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ ان جنرل امپورٹ ایکسپورٹ کی اسپیسیفک بات کریں تو تقریباً وہی ہوتا ہے, لیکن دیکھیں وہ پہلے ہو جاتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. آپ کی فار ایگزامپل کہ جو چیز آنی ہے پاکستان کے اندر تو اسی رمضان میں تو نہیں آئے گی نا, پہلے سے وہ آ جائے گی. اوور آل ایوریج وہی رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان کا امپورٹ زیادہ ہے اگر ہم ایکسپورٹ سے کمپیئر کریں تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 62% جو ہے وہ آپ کا امپورٹ ہے, 38% ایکسپورٹ ہے پین پاکستان. ویری کرتا ہے, کبھی 60 ہو جاتا ہے, کبھی 40 ہو جاتا ہے, لیکن ہائر سائڈ آپ کی امپورٹ ہی رہتی ہے. تو کبھی آپ کو 65 مل جائے گا امپورٹ, 35% ایکسپورٹ مل جائے گا. اوور آل جو میں نے دیکھا ہے اپنے اس کے اندر وہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 38% کے قریب ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اور تقریباً کوئی 62% کے قریب جو ہے وہ امپورٹ ہے. تو 60-40 بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, 60-40 بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان جنرل اگر آپ پرسنٹیج ٹرمز کے اندر آپ دیکھیں تو. لیکن یہ ہے کہ یس آپ کی امپورٹ ہائر سائڈ پہ ہے ایکسپورٹ, تو وہ تجارتی خسارہ جو ہمارا پھر اس حساب سے بڑھ جاتا ہے. سر مجھے آپ یہ بتائیے گا, آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کسٹمر سینٹرک تو ہیں بیکاز کمپٹیشن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے, آر دے امپلائی سینٹرک؟ یس, ہم کسی اسپیسیفک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں کریں گے, لیکن ان جنرل جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کا, تقریباً سارے ہی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ اپنے اسٹاف کا بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ فار ایگزامپل کہ کسی کو کوئی بیمار ہے, بہت سارے بینکس کی پالیسی ہے کہ وہ او پی ڈیز دے رہے ہیں, بہت سارے بینکس جو ہے وہ میڈیکل دے رہے ہیں اور بہت اچھے اماؤنٹ کا میڈیکل دے رہے ہیں. بہت سارے جو بینکس ہیں وہ فیملی میڈیکل بھی دے رہے ہیں کہ آپ کے مدر کا بھی دے رہے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈس بینک ٹو بینک کی پالیسی. تو یہ خیال ہی ہے نا, خیال ہی ہے. پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے بینک, کوئی بینک 5 بونس دے رہا ہے سال کے, تو کوئی 7 دے رہا ہے, تو کوئی 3 دے رہا ہے. تو واٹ از دس خیال, یعنی سر احساس ہے تھرو آؤٹ دی ایئر 100%. کیونکہ سر عام امپلائی جو سیٹ کے پاس ہے وہ تو صرف رمضان میں اپنی چیزیں لے سکتا ہے, لیکن بینک کا امپلائی تو بہت, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کا امپلائی تو پھر بہت زیادہ بینیفیشل ہوا کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ احساس کے اس میں چلتا رہتا ہے. یہ سارے جو احساس ہیں یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے جو امپلائرس ہیں یا کوئی بھی فائنینس انسٹیٹیوٹ ہے, یہ جو ہے وہ آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا. آپ یہ اٹھا کے دیکھیں, آپ ہسٹری اٹھا کے سر بینگ این فائنینشیل ایکسپرٹ اور ایک بہت بڑا عرصہ بینک میں لگانے کے بعد ہمارے معاشرے میں غربت کیوں ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں لوگ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں, 9 to 9 بھی جاب کر رہے ہیں, بٹ وائی آر دے ناٹ گروئنگ فائنینشیلی؟ جس وقت آپ یہ سمجھ جائیں گے نا لوگ کہ آپ نے اپنے ایکسپینس سے زیادہ نہیں جانا ہے, اس وقت یہ غربت ختم ہو گئی. یہاں پہ پرابلم از دس کہ آپ کے پاس ہیں 100 روپے, آپ اپنا ایکسپینس 120 روپے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ 20% سیو کریں, ٹھیک ہے جی, لیکن میجورٹی جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ 20% ایکسیس خرچ کر کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جی آپ نے کریڈٹ کارڈ کے لونس لے لیے, آپ نے یہ لے لیا, ان دی اینڈ آپ جو ہے نا اس چکروں میں پھنس جاتے ہیں. آپ نے جب تک آپ اس چیز کو مینیج نہیں کر سکیں گے, جب تک آپ اپنا حساب مینیج نہیں کریں گے, کیا میری انکم کتنی ہے, انکم کے حساب سے میں نے اپنے ایکسپینس کرنے ہیں. جب میں نے اپنی انکم کے حساب سے اپنے ایکسپینس کو مینیج کر لیا تو چیزیں مینیج ہو جائیں گی. انکم ورسز ایکسپینس کا جو احساس ہے وہ بہت اٹس ویری امپورٹنٹ, وہ بہت ضروری ہے ایک اچھے گھر کو چلانے کے لیے. سر مجھے آپ یہ بتائیں, ایک کسی زمانے میں کتاب تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, جو سب نے ایک مطالعہ کیا, اس کا بہت سارے لوگوں نے بزنس بھی شروع کیا. ہماری سوچ کتنی کار فرما ہوتی ہے ہماری فائنینشیل ترقی میں؟ دیکھیں بہت زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ میں نا اس وقت نا ہائر مڈل کلاس کی بات کروں گا, بہت ہائر تک تو نہیں جاؤں گا. What is the per month income of higher middle class? سر یہ بھی بتائیں نا, ایوریج. It all depends.
پھر بھی سر چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائر مڈل کلاس جو ہے نا آج جو حالات ہیں, اگر کسی کو 3 سے 5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے بیچ میں کما رہا ہے تو وہ ہائر مڈل کلاس ہے. ادروائز 2 لاکھ والا بھی اب مڈل کلاس ہی ہے. لیکن اینی وے یہ میرا اپنا ایک ذاتی وہ ہے, تو ہم ہے نا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پہ تو نہیں جائیں گے کہ جو ہے وہ جو ایکسٹرا آرڈنری ایلیٹ کلاس پہ تو نہیں جائیں گے, لیکن ہم اسی جگہ پہ رہنا. آپ تو جو آپ کا ہائر اور لوور مڈل کلاس ہے, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ لم سے گریجویٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفک, یا چلیں سی بی ایم سے کر رہا ہے یا آئی بی اے سے کر رہا ہے, اور یہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے مڈل کلاس اور ہائر مڈل, زیادہ تر ہائر مڈل کلاس کے ہیں, یا مڈل کلاس بھی مینیج کر لیتا ہے کیونکہ یار کسی طریقے سے بچہ یہاں پہ آ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ وہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے, اس کا مینٹل لیول اور وہ بچہ جو ایک نارمل اسکول سے نکلتا ہے یا ایک نارمل کالج سے نکلتا ہے, یا چلیں ہم اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ کسی گورنمنٹ کالج سے نکلتا ہے, اس کی سوچ میں ڈفرینس ہوتا ہے, اس کی تھنکنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے, اس کے وے آف ٹاکنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے, اس کی پریزنٹیشن اسکلس میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو آپ کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. یہی وجہ ہے کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوٹے اسٹوڈنٹ والوں کو نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو نہیں آتا, کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں اچھی کب ہوں گی؟ جب آپ کے جو ہے وہ پیچھے سے آپ کی جو ان پٹ بہت اچھا ہوگا. اگر وہ آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہوگا تو آپ اس طریقے سے گروم کریں گے, اور نہیں ہوگا تو پھر آپ ایک لو لیول سے اسٹارٹ کریں گے اینڈ دین پھر آپ سفر ہی کر رہے ہوں گے. لیکن بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے اندر سب کی مشکلات کو آسان کرے, سب کو اپنی سوچ بدلنے کی توفیق دے, کیونکہ سوچ کا بدلنا ون آف دا ٹفسٹ تھنگ جو انسان سمجھتا ہے. کیونکہ ناظرین سوچ بدلنے کے لیے بھی انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ میں غلط ڈائریکشن میں سوچ رہا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے, رمضان کے اس مہینے میں بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے الحمدللہ, اور ہر کسی کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے کہ اس کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں گزر جاتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی بڑی برکت ہے. انسان کو کیا باہر جانا چاہیے اپنی فیملی کو چھوڑ کر کہ پھر وہ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ ایمینٹیز انجوائے کر سکے؟ یہ دو الگ الگ کانسیپٹ. سر میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یو آر دا ون جو آپ بالکل ایک کارپوریٹ سیکٹر میں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج کا برڈن کتنا ہوتا ہے آپ پر ایمینٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے. دیکھیں اس پہ دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں. آپ کو کوئی کہے گا یس, کوئی کہے گا نو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں یا آپ کی فیملی کیا چاہتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا کسی کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہمارے ساتھ رہے اور پاکستان کے انوائرمنٹ میں آئی بی اے سے لم سے گریجویٹ کر کے ایک اچھی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کام سٹارٹ کر دے اور ہمارے ساتھ رہے, باہر نہ جائے, ایک آپ کو یہ ملے گا. دوسرا یہ ملے گا کہ نہیں جو ہے وہ ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا, اب ان بچوں کا ٹائم ہے, دے مسٹ گو یا دے مے گو ٹو فورن. تو یہ جو دو الگ الگ جو ہے وہ آپ کو کانسیپٹ ملیں گے. اس پہ کمنٹ کرنا ایک وہ ہوگا کیونکہ آپ کو دو الگ الگ ڈپینڈس آن پرائیورٹی, ڈپینڈس آن فیملی پرائیورٹی. سر رمضان کے مہینے میں سوشلائزنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مسجد میں ہم جاتے ہیں اور محلے داروں کو 1 سال بعد دیکھنے کا دوبارہ سے موقع مل جاتا ہے. کچھ محلے دار جا چکے ہوتے ہیں, پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تو جا چکے ہیں. تراویح, پھر روزے کی پارٹیز, افطار کی پارٹیاں. نیٹ ورکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں نیٹ ورکنگ اسپیسیفک ہم رمضان کی تو بات نہیں کر, یہی میں کہہ رہا ہوں. نیٹ ورکنگ تو ان جنرلی امپورٹنٹ. رمضان ایک موقع تو پرووائڈ کرتا ہے دوبارہ سے سوشل سرکل میں جڑ جانے کا. رمضان یس پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں رمضان جو ہے نا وہ برکتوں کا مہینہ ہے. رمضان آپ کے لیے سوشل میں یہ میرا اپنا ذاتی وہ ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی اتفاق کریں نہ کریں. رمضان کا جو مہینہ ہے آپ سوشلائزیشن کر لیں, نو ایشوز. لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہے عبادت کا مہینہ. ریمیننگ 11 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے نا, ٹھیک ہے, اس میں جتنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے وہ آپ کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے جتنا سوشل ہونا ہے وہ آپ ہوں. لیکن یہ جو 30 ڈیز ہے نا, ان 30 ڈیز میں آپ اپنی آخرت سنواریں. سر بات آپ نے مجھ سے پہلے بات کی سوچ کی. ہمارے دیکھا گیا گھروں میں جب ڈیسیشن لیے جاتے ہیں تو بچوں کو شامل نہیں کیا جاتا, خاص طور پہ وہ ڈیسیشن جو پیسوں کے معاملے میں ہو. تو یہ کیا بچوں کی گروتھ میں اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈس. اچھا, آپ کا جو بچے چھوٹے ہیں ڈیفینیٹلی نو, لیکن اگر بچے جو ہیں وہ آپ کے میچور ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, یس, اگر آپ کے بچے میچور ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو بچے کو انالائز کرنا ہے کہ یار از ہی کیپیبل, کہ جو میں اپنے اس سے ڈسکس کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. کیونکہ آج کل سب سے بڑا چیلنج یہ ہے
کہ جو ہے وہ ایک تو سوشل نیٹ ورکنگ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن سوشل اتنا زیادہ سوشل ہے کہ کوئی آپ کے بچے کو ٹریپ نہ کر لے. پتہ چلا کہ جی آپ نے اس کو اپنے فائنینشیلز دیے, اس سے جا کر کے پورے جو ہے نا بانٹ دیا آپ کے لیے ڈسکلوز کر دی چیزیں. تو یہ ہے کہ آل ڈیپینڈس آپ کا جو چاہے بیٹا ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو وہ کیسے ہیں, تو آپ نے خود انالائز کرنا ہے. تو یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ. سر مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ اپنے فائنینشیل سیف کیسے کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بچوں تک آپ کی چیز پہنچ جائے. ہم نے بہت سارے سینیریو میں دیکھا ہے کہ ماں باپ کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے پر سڈنلی سم تھنگ ہیپنس اور بچے وہی روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو واٹ از دا ایزیسٹ وے ٹو سیو آل یور فائنینشیل. فار ایگزامپل کہ اگر ہم اسپیسیفک بات کریں بینکنگ سیکٹر کی جی, اور جو آپ کے وہاں پہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں نیکسٹ کن, تو اس کے اندر تو آپ فارم سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ پیسے کس کو ملیں گے. تو وہاں تو بڑا کلیئر ہے. باقی جو ہے فار ایگزامپل کہ کسی کے پاس گھر ہے یا گاڑی ہے, یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر تو اب جو ہے وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں تو آپ ول بنا لیں, صحیح ٹھیک ہے, ورنہ وہ شرن جو ہوتا ہے کہ آپ کا جب جب ہو جائے گا تو وراثت والا ایریا. لیکن اگر آپ اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ یار جی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کسی کے FDRs ہیں یا کسی کے فکس ڈپازٹس ہیں یا کسی کے ٹرم ڈپازٹس ہیں یا کسی کے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا شیئرس ہیں آپ کے جو سیریز شیئرس ہوتے ہیں, تو اس کے اندر تو بڑا ایزی ہے کہ آپ نے جو ہے نا نیکسٹ کن دے دیا کہ جی جو ہے وہ میرے بعد. اور میں جانتا ہوں لیکن وہ پھر ایک لیگل پروسیس ہے, وہ تھوڑا سا آپ نے فالو کرنا. اور میں جانتا ہوں سب نے نیکسٹ کن میں اپنی بیگمات کا ہی نام لکھایا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے ماں باپ سے جتنی بھی محبت کرے, مگر نیکسٹ کن میں سب نے اپنی بیگم کا ہی نام لکھایا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بڑی اچھی باتیں ہونا چاہیے. سر آخر میں عبداللہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ پیغام دیں ہمارے آڈینس کو فائنینس کی نالج گیٹ کرنے کے بارے میں کہ وہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم بالکل اس کو اگنور کر بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ پیسہ آیا اور یہ ہم نے خرچ کر لیا. خاص طور پہ ہماری خواتین بالکل اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی. آپ ہماری نوجوان نسل کو یہ بتائیے کہ وہ اگر بینکنگ سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے بینکنگ سیکٹر کی راہ ان کے لیے کھل سکتی ہے. اسپیسیفک اگر آپ سیونگ کی بات کر رہے ہیں نا, تو سیونگ وہی میں کنکلوڈ وہیں کروں گا کہ سیونگ میرا اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ اپنی انکم کا 20% سیو کریں. 20% سیو کریں. اب وہ کیسے سیو کرنا ہے, اٹس اپ ٹو یو. مجھ سے پوچھیں گے آپ تو میں کہوں گا کہ آپ ڈو ناٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. آپ جو ہے اس کو 20% کو 4 ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں, 5% 3 ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں. اگین ماڈریٹ رکھیں. کچھ بانڈس خرید سکتے ہیں, بانڈس گولڈ خرید سکتے ہیں. بانڈس کو جو ہے وہ میں پرسنلی پریفرنگ کموڈیٹیز کچھ اور لے سکتے ہیں. آپ گولڈ خرید کے رکھ لیں آپ جو ہے وہ. لیکن دیکھیں یہ سیونگس ہے نا. فار ایگزامپل اگر کسی کی بندے کے پاس اگین میں آتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کی انکم ہے, اس نے کیا کہ جی میں 20,000 سیو کر رہا ہوں, تو 20,000 کا آپ نے کوئی کوائن لے کے رکھ لیا. اب آپ نے اس مہینے 20,000 کا کوائن لے کے رکھ لیا, ضروری نہیں ہے کہ اگلے مہینے میں آپ یہ 20,000 کا کوائن لیں. اگلے مہینے آپ 20,000 کے جو ہے وہ اسلامک سرٹیفکیٹس لے لیں. آپ کے 2 ہو گئے نا, ایک ہائی رسک ہو گیا, ایک آپ کا جو لوور رسک ہو گیا, ایک آپ کا جو لانگ ٹرم ہو گیا, ایک آپ کا جو آپ جو سرٹیفکیٹس لے رہے ہیں تو نو رسک ہے, آپ کو تو پروفٹ آنا ہے. گولڈ آپ کا اوپر نیچے جائے گا, اٹ آل ڈیپینڈس. پھر اگلے مہینے آپ نے سیونگ کری, اس کے آپ نے فار ایگزامپل کوئی شریعہ کمپلائنٹ شیئرس لے لیے CDC سے, تو آپ نے یہ جو ہے نا وہ چلتے رہنا ہے, اسی طریقے سے چلانا ہے. اور سر بینکنگ سیکٹر کا بتائیے, ہمارے نوجوان جو اگر بینکنگ سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو مولڈ کر سکتے ہیں یہاں پر, اور سر واٹ از دا فیوچر. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلے امپورٹنٹ, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو یا کہیں پر بھی ہو, سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو تعلیم مکمل کریں. واہ, آپ اپنی تعلیم مکمل کریں, آپ ماسٹرز کریں. اور آپ کا سوال اگر اسپیسیفک ہے کہ فیوچر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر, بلکہ فیوچر کیا پریزنٹ بھی AI کا ہے اور فیوچر بھی AI کا ہے. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ورسٹیلٹی ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ پریزنٹ بھی AI کا ہے, فیوچر بھی AI کا ہے. آپ دیکھیں نا, جو آپ کے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں آج ان کی کیا ویلیوز ہیں. آپ کا ڈیٹا سائنٹسٹ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ہاں, کہاں ہے اویلیبل. آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ڈھونڈنے کے لیے جائیں, آپ کو ڈیٹا سائنٹسٹ 8-10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو پارٹ آف BI ہے نا, یہ پارٹ آف بزنس انٹیلیجنس ہے, تو ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ ٹریڈ ایکسپرٹس بن سکتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ CDCS کر سکتے ہیں. اب ایک کورس ہوتا ہے بیسکلی
جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ پورا ٹریڈ کور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ آل ڈیپینڈس کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا. سر آخر میں میرا سوال, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے کورسز آفر ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بتاتے ہیں, کچھ اور فائنینشیل چیزیں سکھاتے ہیں, کیا وہ سود مند ہیں, کرنے چاہیے؟ دیکھیں اسپیسیفک ہو رہے ہیں آپ اسٹاک ایکسچینج پہ. نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں. اسٹاک ایکسچینج کی جو بات کر رہے ہیں نا, تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ کے پاس یس کرنے چاہیے, یس لیکن کرنے چاہیے. اب اس پہ میں اپنے انفرادی رائے دوں گا. میں یہ کہوں گا کہ یس بالکل کرنا چاہیے, لیکن شریعہ کمپلائنس کے ساتھ. یہ احساس ناظرین کے ہر چیز میں شریعت کے ساتھ اور اس کی پابندی کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے, اس چیز کا احساس بہت ضروری ہے, کیونکہ اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی ہم شریعہ کمپلائنس اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں مگر اس مہینے میں ہم نہیں کرتے. تو یہی ہونا چاہیے ہماری زندگی کا دار و مدار بھی, کہ رمضان کے بعد بھی ہماری ٹریڈ, ہمارا بزنس, ہمارا اوڑھنا بچھونا, ہر چیز شریعہ کمپلائنس ہونی چاہیے. یہی میں سمجھتا ہوں آج کی باٹم لائن ہے. 100% یہی باٹم لائن ہے, اور یہی باٹم لائن ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. مجھے اجازت دیجیے سر, آپ کا بہت شکریہ. ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن باٹم لائن اب یہی رہے گی, احساس شریعہ کمپلائنس کے ساتھ. کیونکہ اگر شریعت کا ہم نے دامن چھوڑ دیا اور اس دنیا میں کامیاب ہو بھی گئے تو پھر ہم خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.